پاکستان فلم انڈسٹری کے بہت سارے ایسے بڑے نام ہیں جنہوں نے فلمی اسکرین پر تو شہرت اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، لیکن ان کی ذاتی زندگی کے دکھوں اور ناکامیوں پر پردے ہی پڑے رہ گئے۔ ایک ایسا ہی نام تھا اداکارہ رانی کا۔ وہ ایک نہایت ٹیلنٹڈ اور خوبصورت ایکٹریس تھیں جن کی پرفارمنس باکمال تھی، لیکن ان کی ذاتی زندگی بار بار کی ازدواجی ناکامیوں سے عبارت تھی، جس کا ان کی شخصیت اور سوچ پر گہرا اثر ہوا، لیکن اس بارے بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ یہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رابعہ ہے۔ اب کئی برسوں بعد رابعہ نے اپنی والدہ رانی کی زندگی کے کچھ خفیہ گوشوں سے پردہ اٹھایا ہے اور اپنی ماں کے حوالے سے کچھ یادیں شیئر کی ہیں۔ رابعہ نے رانی کے بارے میں ایک تحریر میں بتایا کہ وہ ہمیشہ جھجکتی تھی اپنی والدہ کے بارے میں لکھتے ہوئے، کچھ جذباتی وجوہات کی بنا پر، لیکن اب انہوں نے ہمت کی اپنے دل کو کھولنے کی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں رانی کو چھوٹی امی کہتی تھی کیونکہ شروع سے ہی ہم اپنی نانی کو امی جی کہتے تھے۔ ہمارے گھر کی روایت تھی کہ ہم چھوٹی امی جان کی فلم کا پہلا شو سینما میں دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ سن 1979 میں فلم ترانہ کے شو پر جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ میری ماں ایک اور زندگی بھی جی رہی ہے، وہ زندگی جو آڈینس کے نام ہے، اور سینما میں موجود لوگ ان کی پرفارمنس اور ڈانس پر جب شور مچا رہے تھے تو مجھے تھوڑی جلن بھی ہوئی، کیونکہ میں بچپن سے اپنی ماں کے لیے بہت جذباتی تھی۔ لیکن سینما جا کر اپنی ماں کو بڑی اسکرین پر جب جذباتی کردار ادا کرتا دیکھ کر میں خود بھی اپنی ماں کی محبت میں ڈوب جاتی تھی۔ رابعہ کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ سے بہت متاثر تھی اور مجھے یاد ہے کہ امراؤ جان ادا دیکھتے ہوئے میں کتنا روئی تھی، خصوصاً جب انہیں پریشان کیا گیا اس فلم میں۔ رابعہ کے مطابق رانی نے اپنے فلمی کیریئر کے عروج میں میرے والد حسن طارق سے شادی کی۔ حالانکہ مجھے اپنے والد کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بہت کم ملا کیونکہ میں چھوٹی تھی، تو ان دونوں کی علیحدگی ہو گئی اور پھر سن 1982 میں میرے والد انتقال کر گئے۔ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چھوٹی امی ایک ماں کے طور پر کیسی تھی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے کھانا پکا کر کھلاتی ہوں گی، میرا لنچ باکس بناتی ہوں گی، مجھے اسکول چھوڑنے جاتی ہوں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہتی تھی اور میرے ساتھ ان کا وقت بہت کم گزرتا تھا۔ میرا زیادہ وقت اپنی نانی کے ساتھ ہی گزرتا تھا اور چھوٹی امی کے ساتھ تب وقت گزرتا جب وہ ہمیں اپنے ساتھ سفر پر لے جاتی تھی۔ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ امی مجھے خاص موقع پر ہی زیادہ ملتی تھی، جیسے عید، سالگرہ یا چھٹیاں۔ جب میں اسکول جاتی تھی تو وہ بہت رات کو کام سے واپس آتی تھی اور صبح جب میں اسکول جاتی تو وہ اکثر سو رہی ہوتی تھی، لیکن چھٹی والے دن ہم سب خوب ہنستے اور کھیلتے تھے۔ میں نے چھوٹی امی سے تاش کے پتے پھینٹنا سیکھے اور لوڈو کھیلتے ہوئے وہ اکثر مجھے جتوانے کی خاطر خود ہار جاتی تھی۔ چھٹی والے دن ہم دونوں ریڈیو سنتے اور مختلف کرداروں کی نقلیں اتارتے۔ ان میں سے ایک ان کے پسندیدہ تھے الٹے پلٹے۔ ایک اور پروگرام رنگ ہی رنگ جیدی کے سنگ بھی انہیں بہت پسند تھا۔ رابعہ کے مطابق ان کی والدہ اداکارہ رانی کا حصہ مزاح کمال تھا۔ وہ انکل جیدی کی باتوں پر پنجابی میں جملے پھینکتی اور ہم ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے، لیکن بدقسمتی سے ان کے اسٹارڈم کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رانی کی اصلی زندگی بہت آسان نہیں تھی۔ ایک طویل عرصے تک انہوں نے پھیپھڑوں کے کینسر سے جنگ لڑی، ان کی 3 شادیاں ٹوٹیں، وہ ڈپریشن کا شکار رہیں اور ان کی دماغی اور جذباتی حالت ایسی ہو گئی کہ ایک بار انہوں نے چلتی گاڑی سے کود کر خودکشی کی کوشش کی۔ رابعہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت ان کے ساتھ تھی۔ اپنی والدہ کے بارے میں رابعہ مزید لکھتی ہیں، چھوٹی امی کا اتنی جلدی بچھڑ جانے کا دکھ آج بھی ان کے دل میں ایک زخم کی طرح موجود ہے، لیکن وہ آج بھی ان کی پہلی محبت ہے اور اسی زخمی دل میں بستی ہیں۔ یاد رہے کہ اداکارہ رانی 27 مئی سن 1993 کو کینسر کے علاج کے دوران کراچی میں وفات پا گئی تھی۔ رانی کا اصل نام ناصرہ تھا اور وہ سن 1941 میں لاہور میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ مشہور گلوکارہ مختار بیگم کے ڈرائیور کی بیٹی تھی جس نے رانی کو تربیت کے لیے مختار بیگم کے حوالے کیا تھا۔ مختار بیگم نے رانی کی اپنی سگی بیٹیوں کی طرح تربیت کی۔ سن 1962 میں ہدایت کار انور کمال پاشا نے انہیں رانی کا فلمی نام دے کر اپنی فلم محبوب میں کاسٹ کیا۔ یہ فلم تو کامیاب نہیں ہوئی، مگر اس کے بعد رانی پر فلمی دنیا کے دروازے کھل گئے۔ ابتدا میں رانی کی تقریباً 2 درجن فلمیں ناکام ہوئیں، مگر پھر کیفی کی پنجابی فلم چند مکھنا سپر ہٹ ثابت ہوئی اور یوں ان کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی جو فلمیں نمائش پذیر ہوئیں ان میں دیور بھابھی، انجمن، شمع اور پروانہ، امراؤ جان ادا، دیدار، ناگمنی، پیاس، بابل، سونا چاندی، مکھڑا چن ورگا، دل میرا دھڑکن تیری اور بہارو پھول برساؤ کے نام قابل ذکر ہیں۔ رانی نے اپنے فلمی کیریئر میں مجموعی طور پر 168 فلموں میں کام کیا، جن میں 103 فلمیں اردو میں اور 65 فلمیں پنجابی زبان میں بنائی گئیں۔ ان کی آخری فلم کالا طوفان تھی جو سن 1987 میں نمائش پذیر ہوئی۔ رانی بیگم نے اپنی بہترین اداکاری پر 3 نگار ایوارڈز بھی جیتے۔ سن 1980 کی دہائی میں رانی نے پاکستان ٹیلی ویژن کی کئی ڈرامہ سیریلز میں کام کیا جن میں ان کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا۔ ان ٹی وی سیریلز میں خواہش اور فریب کے نام سر فہرست ہیں۔ رانی نے 3 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی شادی ہدایت کار حسن طارق سے ہوئی جس سے رابعہ پیدا ہوئی۔ دوسری شادی فلم ساز جاوید قمر سے ہوئی، جبکہ ان کی تیسری شادی مشہور کرکٹر سرفراز نواز سے ہوئی۔ مگر بدقسمتی سے رانی کی تینوں شادیاں ناکام رہیں۔ رانی لاہور میں مسلم ٹاؤن کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔
YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।